विरासत का सच। महनूर के हाथ में पकड़ा फोन कांपने लगा। दूसरी तरफ वकील साहब की आवाज थी, साफ और बेतासुर, जैसे वो कोई मामूली बात बता रहे हों। महनूर बीबी, हवेली की रजिस्ट्री के कागजात मुकम्मल हो चुके हैं, आपके दस्तखत भी मौजूद हैं, बस अब रकम की मुंतकली बाकी है। महनूर के कदमों तले जमीन निकल गई। उसने कभी कोई दस्तखत नहीं किए थे, ना किसी रजिस्ट्री पर, ना किसी बियाने पर। वो हवेली जो उसके दादा ने अपने हाथों से बनाई थी, जिसकी एक एक ईंट में उसके बचपन की यादें बसी थीं, आज किसी और के नाम मुंतकिल हो रही थी। और सबसे बड़ा सवाल ये था कि अगर दस्तखत उसके नहीं थे तो फिर किसके थे। फोन हाथ से फिसलकर जमीन पर गिर गया और महनूर वहीं दरवाजे के पास साकित खड़ी रह गई। महनूर का ताल्लुक एक ऐसे घराने से था जहां मोहब्बत से ज्यादा हिसाब किताब को अहमियत दी जाती थी। उसके वालिद के इंतकाल के बाद घर की सबसे बड़ी जायदाद यानी वो पुरानी हवेली उसी के नाम वसीयत में छोड़ी गई थी। बाकी बहन भाइयों को नकदी और दुकानें मिली, मगर हवेली सिर्फ महनूर के हिस्से में आई, क्योंकि वही थी जो अपने अब्बू के साथ आखिरी दिनों तक रही, उनकी देखभाल करती रही। इस फैसले पर खानदान में खलबली मच गई थी। खास तौर पर उसके कज़न रहीम के दिल में ये बात कांटे की तरह चुभी रह गई। रहीम महनूर के ताया का बेटा था, उसी हवेली में पिला बड़ा और हमेशा से समझता था कि हवेली पर उसका भी इतना ही हक है जितना महनूर का। वो अक्सर कहा करता था, मैंने भी उस घर में अपना बचपन गुजारा है, ये सिर्फ तुम्हारा नहीं हो सकता। महनूर ने कभी इस बात को दिल पर नहीं लिया। वो हमेशा से समझौता करने वाली तबीयत की मालिक थी, मगर आज जब वकील का फोन आया तो सबसे पहला ख्याल उसी के जहन में आया, रहीम। महनूर ने सबसे पहले अपनी फूफू को फ़ोन किया, जो ख़ानदान की सबसे बुज़ुर्ग और मोतबर शख्सियत थी। फूफो, मुझे वकील साहब का फ़ोन आया है। वो कह रहे हैं हवेली के कागजात पर मेरे दस्तखत हो चुके हैं, मगर मैंने कोई दस्तखत नहीं किए। फूफो कुछ देर खामोश रही, फिर बोली, बेटा तुम फ़ौरन हसन के पास जाओ, वो वकालत करता है, उसी के पास ये मामला लेकर जाओ, वो तुम्हारी मदद कर सकेगा। हसन महनूर का बचपन का साथी था, एक ही मोहल्ले में पले बढ़े थे, साथ स्कूल जाते थे। बरसों बाद अब वो एक कामयाब वकील बन चुका था और इसी शहर में अपना दफ्तर चलाता था। महनूर ने कभी सोचा नहीं था कि ऐसे हालात में वो इससे दोबारा मिलेगी। अगली सुबह वो हसन के दफ्तर पहुंची। बरसों बाद जब हसन ने उसे देखा तो एक लम्हे के लिए पुरानी शनासाई चेहरे पर झलक उठी, मगर फिर वो फौरन पेशावराना अंदाज में आ गया। महनूर, बैठो, बताओ क्या मसला है। महनूर ने पूरी बात तफसील से गोताई। हसन ने गौर से सुना, फिर कागजात मांगे। मुझे हवेली की असल वसीयत और रजिस्ट्री के कागजात दिखाओ, और ये भी बताओ कि हवेली की खरीदो फरोख्त का ये अमल किसने शुरू किया। वकील साहब कह रहे थे कि ये दरख्वास्त रहीम भाई की तरफ से आई थी। वो कहते हैं मैंने उन्हें इख्तियारनामा दिया था। हसन की आंखों में चमक आ गई। इख्तियारनामा? क्या तुमने कभी रहीम को कोई इख्तियारनामा दिया? नहीं, कभी नहीं। तो फिर ये साफ जालसाजी का मामला है। महनूर, फिक्र मत करो, हम इसकी तह तक जाएंगे। अगले चंद दिन महनूर के लिए किसी इम्तिहान से कम ना थे। हसन ने वकील साहब के दफ्तर से असल कागजात हासिल किए और माहिरीन से दस्तखत की तस्दीक करवाई। नतीजा हैरान कुन था। दस्तखत नकली थे, बहुत महारत से बनाए गए थे, मगर फिर भी असल से थोड़े मुख्तलिफ। उससे भी ज्यादा चौंका देने वाली बात ये निकली कि इख्तिरासी नामा बनाने के अमल में एक और शख्स का नाम भी शामिल था, एक नोटरी जो रहीम का पुराना दोस्त निकला। महनूर को यकीन नहीं आ रहा था कि रहीम इतनी दूर तक जा सकता है। वो इसी रात फूफो के घर गई, जहां सारा खानदान जमा था। रहीम भी वहां मौजूद था, बज़ाहिर बेखबर बना बैठा था। रहीम भाई, मुझे आपसे कुछ पूछना है। महनूर की आवाज़ में दबी हुई सख्ती थी। पूछो, रहीम ने लापरवाही से कहा। हवेली के कागजात पर मेरे जाली दस्तखत किसने किए? कमरे में एकदम खामोशी छा गई। रहीम का चेहरा फक पड़ गया, मगर उसने खुद को संभालते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं पता। तुम क्या इल्ज़ाम लगा रही हो मुझ पर? इल्ज़ाम नहीं, सच। हसन ने सारे कागजात की तहकीक कर ली है। नोटरी साहब का नाम भी सामने आ गया है, वही जो आपके कॉलेज के दोस्त हैं। रहीम के माथे पर पसीना आ गया।
اس کی ماں یعنی مہنور کی تائی نے فوراً بیٹے کا دفاع کرنا شروع کیا۔ مہنور، ایسے الزامات مت لگاؤ، رحیم ایسا کبھی نہیں کر سکتا۔ مگر پھپھو نے سختی سے مداخلت کی۔ چپ کرو، اگر رحیم بے قصور ہے تو اسے ثابت کرنے دو، ورنہ سچ سامنے آنے دو۔ اگلے دن حسن نے پولیس میں باقاعدہ درخواست دائر کر دی۔ نوٹری سے پوچھ گچھ ہوئی تو اس نے جلد ہی سب کچھ اگل دیا۔ رحیم نے اسے پیسوں کا لالچ دے کر جعلی اختیار نامہ اور دستخط بنوائے تھے تاکہ حویلی بیچ کر اپنے کاروبار کا قرض اتار سکے۔ وہ کئی مہینوں سے مالی مشکلات میں تھا، مگر اس نے کبھی کسی کو نہیں بتایا۔ اپنی جھوٹی شان و شوکت برقرار رکھنے کی خاطر خاموش رہا، اور آخر کار اسی خاموشی نے اسے اس گھناؤنے فیصلے تک پہنچا دیا۔ جب یہ سچ سامنے آیا تو پورا خاندان دھچکے میں تھا۔ رحیم کی ماں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے کہاں غلطی کی اس کی تربیت میں؟ وہ بار بار یہی سوال دہراتی رہی۔ مہنور کا دل بھی بھر آیا۔ اسے رحیم پر غصہ تھا، مگر ساتھ ہی ایک عجیب سا دکھ بھی تھا۔ آخر وہ اسی خاندان کا حصہ تھا جس میں وہ خود پلی بڑی تھی۔ پولیس اسٹیشن میں جب رحیم کا سامنا مہنور سے ہوا تو اس کی آنکھوں میں شرمندگی تھی۔ مہنور، مجھے معاف کر دو، میں بہت مجبور تھا، قرض دار تھا اور کسی سے مدد مانگنے کی ہمت نہیں تھی۔ رحیم بھائی، مدد مانگنا کمزوری نہیں ہوتی، مگر دھوکہ دینا رشتوں کو ہمیشہ کے لیے توڑ دیتا ہے۔ اگر آپ مجھ سے سیدھی بات کرتے، میں آپ کی مدد کرتی۔ آپ کو یہ راستہ اختیار کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ رحیم نے سر جھکا لیا۔ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اس رات مہنور دیر تک سو نہ سکی۔ حویلی کے اسی کمرے میں لیٹی جہاں وہ بچپن سے سوتی آئی تھی۔ اس کے ذہن میں پرانی یادیں گھومتی رہیں۔ اسے یاد آیا جب وہ اور رحیم دونوں چھوٹے تھے، اسی صحن میں کرکٹ کھیلا کرتے تھے، اور جب گیند ٹوٹی کھڑکی سے ٹکراتی تو دونوں مل کر دادا سے چھپا کرتے۔ رحیم اس وقت کیسا معصوم بچہ تھا، اور آج وہی رحیم اپنی ماں کی آنکھوں میں آنسو لے آیا تھا۔ اس نے سوچا، کیا واقعی انسان حالات کے ہاتھوں اتنا مجبور ہو جاتا ہے کہ اپنے ہی خون کو دھوکہ دے دے؟ یا پھر یہ صرف بہانہ ہے، کمزور دل کی ایک آسان معافی؟ وہ ابھی تک اس سوال کا جواب نہیں ڈھونڈ پائی تھی۔ صبح ہوتے ہی اس نے حسن کو فون کیا۔ حسن، مجھے لگتا ہے میں رحیم بھائی سے ملنا چاہتی ہوں، اکیلے میں، بغیر کسی اور کے۔ حسن نے کچھ دیر سوچا۔ مہنور، تم چاہو تو میں ساتھ آ سکتا ہوں، لیکن اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہ ضروری ہے تو میں تمہارا فیصلہ سمجھتا ہوں۔ مہنور اکیلے ہی تھانے گئی جہاں رحیم زیر حراست تھا۔ ملاقات کے کمرے میں دونوں آمنے سامنے بیٹھے۔ رحیم نے نظریں نہیں ملائیں۔ رحیم بھائی، مجھے صرف ایک بات جاننی ہے، کیا آپ کو ایک لمحے کے لیے بھی خیال نہیں آیا کہ یہ حویلی صرف اینٹوں کا ڈھیر نہیں، اس میں ہماری مشترکہ یادیں بھی بستی ہیں؟ رحیم کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ آیا تھا مہنور، ہر رات آتا تھا، مگر قرض کا بوجھ، لوگوں کی باتیں، اپنی ہی نظروں میں شرمندگی، یہ سب مل کر مجھے اندھا کر گئے۔ میں نے سوچا اگر پیسہ آ جائے تو سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر اب سمجھ آیا کہ میں نے پیسے کے پیچھے وہ چیز کھو دی جو پیسے سے کبھی واپس نہیں مل سکتی۔ مہنور کچھ دیر خاموش بیٹھی رہی، پھر اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں آپ کے خلاف کارروائی واپس نہیں لوں گی رحیم بھائی، کیونکہ اگر میں ایسا کروں تو یہ سبق ادھورا رہ جائے گا، مگر میں عدالت میں نرمی کی درخواست ضرور کروں گی، کیونکہ آپ میرا خون ہے، اور خون کا رشتہ سزا سے بڑا ہوتا ہے، غلطی سے بڑا نہیں۔ مہنور نے فیصلہ کیا کہ وہ رحیم کے خلاف مقدمہ واپس نہیں لے گی، مگر سزا میں نرمی کی درخواست ضرور کرے گی۔ اس کا ماننا تھا کہ انصاف ضروری ہے، مگر انتقام نہیں۔ عدالت میں معاملہ گیا۔ رحیم کو کچھ عرصے کی سزا اور جرمانہ ہوا، مگر نوٹری کے خلاف بھی کارروائی ہوئی جس نے اس جال سازی میں مدد دی تھی۔ حویلی مہنور کے نام واپس ہو گئی، اور اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اسے کبھی نہیں بیچے گی، بلکہ اس نے حویلی کے ایک حصے کو خاندان کے بچوں کے لیے ایک چھوٹا سا تعلیمی مرکز بنانے کا ارادہ کیا، جہاں محلے کے غریب بچے بھی مفت تعلیم حاصل کر سکے۔ اس نے سوچا کہ جس گھر نے اسے اتنی محبت دی، وہ اسی محبت کو آگے بانٹے گی۔ اس دوران حسن اور مہنور کی ملاقاتیں بڑھتی گئیں۔ کیس کی پیروی کے دوران دونوں کا ساتھ ایک نئی شناسائی میں بدلنے لگا۔ ایک شام جب کیس کا فیصلہ آ چکا تھا،
حسن مہنور سے ملنے حویلی آیا۔ وہ دونوں حویلی کے صحن میں بیٹھے تھے، وہی صحن جہاں بچپن میں دونوں کھیلا کرتے تھے۔ مہنور، مجھے تم سے ایک بات کہنی ہے، حسن نے کچھ ہچکچاتے ہوئے کہا۔ کہو، مہنور نے مسکرا کر کہا۔ میں جب اس دن تمہیں دفتر میں دیکھ کر ملا تو مجھے احساس ہوا کہ برسوں سے میرے دل میں تمہارے لیے جو عزت اور محبت تھی وہ کبھی ختم نہیں ہوئی۔ میں جانتا ہوں یہ وقت مناسب نہیں، تم ابھی بہت کچھ سے گزری ہو، مگر میں چاہتا تھا کہ تمہیں بتا دوں۔ مہنور کچھ دیر خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی، حسن، اس مشکل وقت میں تم نے میرا ساتھ دیا، میرے لیے لڑے اور کبھی مجھے اکیلا محسوس نہیں ہونے دیا۔ شاید یہی وہ چیز ہے جو رشتوں کو مضبوط بناتی ہے، الفاظ نہیں، عمل۔ حسن نے اس کی طرف دیکھا، امید بھری نظروں سے۔ تو کیا تمہارا جواب ہاں ہے؟ مہنور مسکرا دی۔ میرے ابو ہمیشہ کہتے تھے کہ اچھا انسان پہچاننا مشکل ہوتا ہے، مگر جب مل جائے تو اسے جانے نہیں دینا چاہیے۔ میں نے تمہیں پہچان لیا ہے حسن۔ کچھ مہینوں بعد حویلی کے اسی صحن میں ایک چھوٹی سی مگر پرخلوص تقریب ہوئی۔ خاندان کے سبھی لوگ جمع تھے، رحیم بھی، جو اپنی سزا پوری کر کے واپس آ چکا تھا اور اب ایک الگ ہی انسان لگتا تھا، عاجز اور شرمندہ۔ مہنور نے اسے معاف کر دیا تھا، نہ بھول کر بلکہ سمجھ کر کہ ہر انسان سے غلطی ہو سکتی ہے اور اصل بات یہ ہے کہ وہ اسے تسلیم کرے۔ پھپھو نے دلہن بنی مہنور کا ماتھا چوما اور آہستہ سے کہا، بیٹا، یہ حویلی صرف اینٹوں کا ڈھانچہ نہیں، یہ ہماری جڑیں ہیں۔ آج تم نے اسے بچا کر ہمیں بھی بچا لیا۔ مہنور نے مسکرا کر حویلی کی پرانی دیواروں کی طرف دیکھا۔ وہاں اب نئی زندگی کی سرگرمی تھی، بچوں کی آوازیں، کتابوں کی خوشبو اور محبت کی وہ گرمائش جو کبھی الفاظ کی محتاج نہیں ہوتی۔ اس نے حسن کا ہاتھ تھاما اور خاموشی سے اپنے ابو کو یاد کیا، جن کی وصیت نے آج ایک نئی کہانی کو جنم دیا تھا۔